السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ آج کل موبائل میں ایک نئی اپلیکیشن آئی ہے کہ جس کا نام فیس ایپ ہے۔ اس میں لوگ اپنی شکلوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص جوان ہے تو وہ بڑھاپے والی تصویر بنا لیتا ہے اور پھر دوسروں کو شیئر کرتا ہے۔ تو کیا ایسی ایپ کا استعمال درست ہے کہ جس میں شکل و صورت کو چینج کر دیا جاتا ہے، تبدیل کر لیا جاتا ہے؟ اس کا استعمال شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟ گزشتہ کچھ عرصے سے موبائل میں کچھ ایسی اپلیکیشنز آئی ہیں کہ جنہوں نے بے حیائی اور فحاشی کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے۔ انہی میں سے ایک ٹک ٹاک ہے کہ جس نے امت مسلمہ کے بالخصوص نوجوانوں کو، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، بے حیائی پر بہت زیادہ ابھارا ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی موبائل کی اپلیکیشن کہ جس میں دین اسلام کی کسی علامت، کسی شعار کا مذاق اڑایا جاتا ہو یا دین اسلام کی تعلیمات کی اس میں مخالفت ہو، تو ایسی اپلیکیشن کا استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ جہاں تک فیس ایپ کا تعلق ہے تو اس میں انسان کی ظاہری شکل و صورت کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جوان ہے تو وہ بڑھاپے والی تصویر اس کی ظاہر ہو جاتی ہے، اور یہ چیز اس لیے بھی جائز نہیں ہے کہ یہ آنے والے کل کی خبر ہے۔ یعنی انسان اگر جوان ہے تو اسے اپنے بڑھاپے کی خبر نہیں ہے کہ بڑھاپے میں وہ کیسا ہوگا۔ اب جو یہ ایپ ہے اس میں صرف اور صرف شکل و صورت چینج ہوتی ہے، باقی نہ بال چینج ہوتے ہیں، نہ لباس چینج ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ بڑھاپے میں ایسے شخص کے بال ہوں گے یا اس کے بال گر جائیں گے۔ تو بہرحال یہ غیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے اس چیز کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور دوسری چیز اس میں یہ سب سے بڑی قباحت ہے کہ یہ مسخ کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور مسخ جو ہے وہ انسان کی ظاہری شکل کے بدلنے کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا کہ ایک عذاب ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں سے کہ جو اللہ رب العزت کی معصیت کے ارتکاب پر اتر آئے تھے، بطور سزا اللہ رب العزت نے ان کی شکلوں کو چینج کر دیا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے، اور آج امت مسلمہ میں سے بہت سارے لوگ وہ اس چیز کو خوشی کے ساتھ اپنی شکل و صورت کو بگاڑتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑھاپے میں ہماری شکل و صورت ایسی ہوگی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر سورۃ التین 30ویں پارے کے اندر اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا، یعنی ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت عطا کی۔ اب اللہ رب العزت نے اگر انسان کو بہترین شکل و صورت عطا کی تو پھر انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بہترین شکل و صورت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے اس میں وہ چینجنگ کرے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں زمین میں دھنسنا اور شکلوں کا بگڑنا یعنی مسخ اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ناچنے والیاں اور موسیقی کا ظہور اور شراب نوشی ہونے لگے گی۔ تو اللہ معاف فرمائے، آج یہ ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ اور مزید یہ کہ ایسی ایپس کا استعمال بھی یاد رکھیے کہ ناجائز اور حرام ہے کہ جس میں دین اسلام کی کسی علامت کا، کسی شعار کا مذاق اڑایا جاتا ہو، مثلا لڑکوں کا لڑکیوں جیسا حلیہ بنا ہو، داڑھی کا مذاق ہو یا بے پردگی کو فروغ دیا جائے، تو ایسی سب اپلیکیشنز ناجائز اور حرام ہیں، اور ایسی اپلیکیشنز کا استعمال بھی ناجائز ہے جو انسان کو گناہ کے کاموں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔